سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ اعراف چل رہی ہے، 9واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جاری تھا، کل آدھا بیان ہوا ہے۔ وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے وہ مشرک کافر بھی تھے اور ساتھ ڈاکو اور بد کردار لوگ تھے۔ جہاں عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور وہاں معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ انہیں خوب سمجھایا، وہ کام توڑتے تھے لینے کے لیے، پورا لیتے تھے اور ڈاکہ ڈال لیتے تھے۔ تو اب جو 9ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سرداروں کی دھمکی ان کو، جو متکبر سردار تھے قوم کے، انہوں نے کہا اے شعیب کان کھول کے سن لیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی، اگر ہمارے پہلے طور طریقے کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو بستی سے نکالتے ہیں۔ جواب دیا، یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا، جس کی طرف میں بلاؤں اور اس کو چھوڑ دوں، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا نا کہ میں تمہیں کچھ کہہ رہا تھا اس کے بعد کچھ کہنا شروع کر دوں۔ اللہ نے تو مجھے نجات دی۔ انہوں نے سمجھا پہلے ہمارے ساتھ، نبی پہلے بھی کافروں کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ اظہار اس وقت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار کرنے کا حکم ہوتا ہے، اب تو آپ کام کرو۔ وہ قوم سمجھتی ہے پہلے ہمارے عقیدے کرتے ہیں، نبی کا عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو کفار کا ہوتا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، پھر دھمکی دی دوبارہ شعیب علیہ السلام کو کافروں نے، سرداروں نے، اگر تم نے، پھر دوسری قوم جو ایمان لائے ان کو بھی دھمکی دی، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو نقصان اٹھاؤ گے، تمہیں بھی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ بس ملک بدر کرنے والے خود ملک بدر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زلزلہ آیا اور ایک چیخ پڑے، اور جناب سب کے سب گھٹنوں کے بال اونڈے پڑے ہوئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا، کیا افسوس کروں اس قوم پر، میں تو زندگی اپنی پوری لگائی ہے ان کی اصلاح پر، نصیحت کی ہے، خیر خواہی کی ہے، احکام خداوندی پہنچائے ہیں، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب کیا افسوس کروں ان پر، فائدہ ہی کوئی نہیں، چلو ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ان واقعات کے بعد درمیان میں ہمیں ایمان والوں کو مکہ والے پہلے تھے، اس کے بعد ہم قیامت تک کے لیے ہیں، جھنجھوڑا گیا اور سمجھایا گیا کہ صرف دوسروں کے واقعات سنا کرو، تم ان واقعوں سے سبق حاصل کر کے اپنے عقیدے اور عمل کو ٹھیک کر دو، بس یہ ہے تمہارا۔ اللہ ہمارے طریقے ہیں کئی، ہم دولت بھی دیتے ہیں، تنگ دست بھی بناتے ہیں۔ تنگ دست اس واسطے بناتے ہیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہمیں کوئی دینے والا اور ہے، پھر اس کی عبادت کریں۔ پھر تنگ دستی کے بعد ہم کشادگی بھی دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، امن دیتے ہیں،
پھر ان کو شاید سمجھ آ جائے کہ ہم تو مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، کسی نے ہمیں امن دیا ہے، صحت دی ہے، دیا ہے، تو شاید پھر وہ کلمہ پڑھ لیں۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں کرتے تو پھر ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ وقالوا قد مس آباءنا ضرا، وہ الٹ کرتے، جب ان کو تکلیف پہنچی، بھوک کھات ہوگا، کہتے ہیں باپ دادو میں بھی ہوتا تھا، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، کات ختم ہونے کے بعد صلاح ہو جاتی تھی، تو ہمارا بھی ایسے ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور انہیں شعور تک پہنچا کہ کیسے عذاب آ گیا۔ اب اسرائیلی باتیں فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اگر ایمان بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور اگر نہ لائیں ایمان تو پھر ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے جب تم کاموں سے فارغ ہو کر کھا پی کے بستر پر لیٹتے ہو، تو ہمارا عذاب اس وقت بھی آ جاتا ہے۔ یا تم دوپہر کو آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے، اس وقت بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ یا تم کھیل میں کرکٹ کھیل رہے تھے، یا کوئی اور تماشا لگایا ہوا تھا، یا موبائل کے تماشے دیکھ رہے تھے، تو اس وقت بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الظالمون، لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے، اور ناکام اور نقصان اٹھانے والے لوگ یہ اللہ کے مکر سے محفوظ ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بے خوف ہوتے ہیں۔ ورنہ ہر وقت انسان کو ڈر لگا رہتا ہے، کہیں یہاں نہ پکڑ ہو جائے، کہیں یہاں نہ پکڑ ہو جائے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء، کیا لوگوں کے لیے ہدایت کافی نہیں ہے کہ جس زمین اور جس گھر میں تم اس وقت رہ رہے ہو یہ کسی اور کا تھا، آپ وہاں سے وہ چلے گئے ہیں ادھر سے اور تم اس کے مالک بن گئے، تم کوئی ہمیشہ رہو گے، تم بھی تو چلے جاؤ گے، تو یہاں جتنا موقع تمہیں ملا ہے اپنی آخرت بنا دو۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جن بستیوں کے تمہیں واقعات سنائے جا رہے ہیں ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ نہ سمجھے تھے، ان کے دل پر مہر لگ گئی تھی، اس واسطے انہوں نے مانا نہیں، اور تباہ و برباد دنیا میں ہو گیا، آخرت عذاب تو بعد میں آئے گا۔ اس کے بعد یہ درمیان میں متربع کر کے اللہ تعالیٰ پھر ایک واقعہ لمبا جس کے اندر کئی اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ باقی واقعہ تو ایک رکوع میں تھے، ان کو کئی رکوعوں میں چلا جائے گا۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئہ فظلموا بہا، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر فرعون کی طرف بھیجا، لیکن ان ظالموں نے ظلم کیا۔ پھر ان فسادوں کا نتیجہ کیا ہوا، یہ گویا کہ خلاصہ شروع میں بتا دیا کیا ہوا، اس کی ابتدا بھی ہو گئی، انتہا بھی، تباہ و برباد ہو ایک آیت میں جامع۔ اس کے بعد تفصیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ بات حق ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل سچی ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلائل بھی موجود ہیں، معجزات بھی ہیں، آپ کلمہ بھی پڑھ لیں اور بنی اسرائیل کو جو تم نے بگاڑ میں پکڑ رکھا ہے اس کو بھی آزاد کر دو، دو کام کر دو۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فرعون نے جلدی حکم نہیں دیا قتل کرنے کا، یہ کہا اگر تیرے پاس کوئی ہے نا دلیل، تو جو اب کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے وہ کدھر ہے، ذرا دکھاؤ ہمیں۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، لاٹھی ڈالی، سونپ بن گئی، ہاتھ بغل سے نکالا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ تو کسی سے نہیں ہو سکتا، معجزات دیکھ لیا، اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ اب کیا کریں، ایک تو ہے کہ اب ہم دلائل سے تو اس کو نہیں
ہرا سکتے ہیں، قتل کریں، لیکن اس سے پہلے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حقائق دے کر شاید لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں۔ ہم اس کو میدان میں شکست دے کے پھر فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ یہ جادو ہے، اور جادو کا توڑ ہم جادو سے کرتے ہیں۔ جادو اس زمانے میں زوروں پر تھا، تو اس کو بھی انہوں نے جادو سمجھا، تو کہنے کہ جادو پورے ملک میں جو ماہر جادوگر ہیں وہ بلاؤ، تاکہ میدان میں مقابلہ ہو اور یہ رسوا ہو جائیں، آئندہ کوئی ان کو جرأت ہی نہ ہو اس بات کرنے کی۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ آگے جادوگر، پہلے پھر وہ بھی جادوگر بھی تو انہی کے مرید تھے، پہلے انہوں نے مکہ کیا، اگر ہم غالب آگئے، کیونکہ اب پھنسا تھا فرعون، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں تو کچھ دو بتاؤ۔ اور نے کہا جو کہو گے دیں گے، اور خاص کر قال نعم وإنكم لمن المقربين، تم تو میرے بالکل قریبی ہو جاؤ گے، جو کہو گے وہی کرتے رہیں گے۔ سب ٹھیک ہے، مکہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، مختلف تفسیریں آگے آئیں گی، تو یہاں سے بات شروع ہوگی، حالانکہ پورا طہ میں اس سے بھی پہلے بات ہے۔ انہوں نے کہا جادوگروں نے آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ آپ نے فرمایا تم ہی پہل کر لو، شاید بعد میں تمہیں موقع ہی نہ ملے، کرتا ہوں دکھا دو۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، وہ رسیاں میدان میں پھینک دی، لاٹھیاں بھی پھینک دی، اور جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ وہ رسیاں دوسری طرح پڑی تھی، سانپ نہیں بڑی، ان کے آنکھ کو جس طرح مداری ہوتا ہے، ان کو نظر آنے لگے یہ سانپ ہی بھاگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو گھبرائے، میرا بھی تو سانپ ہی بنے گا، تو لوگ کس طرح امتیاز کر سکیں گے؟ پر میں چھوڑ اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب لاٹھی ڈالیں، پھر کرش میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، سانپ بن گئی، منہ کھولا تو سارا جادو ان کا ختم، اور ایسے معلوم ہوتا تھا وہ سارے سانپ وہ نکل گیا۔ وہ ختم، ایک ہی سانپ، باقی ختم۔ لیکن ان کی قسمت اچھی تھی، جادوگروں کی، پتہ نہیں کس وجہ سے، شاید کوئی ادب کیا انہوں نے کہ آپ، یہ بھی ایک ادب ہے کہ آپ پہلے کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، ایسی قسم کی بات، جیسے آپ کہیں۔ انہوں نے اپنی شاید فن کی طرف ادب بھی نکلتا ہے اس میں، یا جو بھی بات بنی، تو وہ دیکھتے ہی ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، فوراً سجدے میں گر گئے، مغلوب ہو گئے، سجدے میں گر گئے، اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ اسی میدان بالکل الٹ ہو گیا فرعون کے لیے، مصیبت پڑ گئی۔ وہ جو میدان میں آئے تھے ان کے شیور والے، وہ تو کلمہ پڑھ گئے، کہہ دیا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں دیا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ۔ رب العالمین تو آ گیا، پھر رب موسیٰ وہارون نے اس واسطے کہا کہ شاید لوگ تو فرعون کو رب العالمین کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتے ہیں۔ کمال ہو گئی، فرعون کو پھر غصہ چڑھا، وہ بھی گئے اور یہ بھی گئے تھے، وہ باقی قوم کو کیسے قابو کریں، وہ بھی چلے جائیں گے، غصہ دکھایا ان کو۔ تم مجھ سے اجازت ہی نہیں، میں کہا مشورہ تو کر لیتے، شاید ہم ایمان لاتے یہ ہوتے، تو مجھے ہی کوئی نہیں کیا، یہ تمہارا اصل میں تم بھی جادوگر ہو، وہ بھی جادوگر ہے، تو تم نے بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے، اس واسطے باز آ جاؤ، کلمہ چھوڑ دو، ورنہ دھمکی دے دی تمہارے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹ کے زندہ کو سولی پر چڑھا دوں گا اور تڑپ تڑپ کے بن جاؤ گے۔
جب ایمان آ جاتا ہے نا کسی کے اندر، صحیح ایمان، ایک تو اوپر منافقت والا وہ تو پھرتا رہتا ہے، لیکن صحیح ایمان والا نہیں کرتا ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ آپ ہم سے یہی آیت پکڑتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہمارے پاس جب دلائل آ گئے تو ہم نے مان لیا، ہمارا کون سا قصور ہے؟ ربنا افرغ علینا، پھر اللہ سے دعا مانگی، حالانکہ ابھی تک وہ دین ہی نہیں سیکھا موسیٰ علیہ السلام سے، دعا مانگنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ اس فرعون کے مقابلے میں جو بڑا جابر ہے، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہماری وفات اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے۔ وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسیٰ، اب قوم نے بھٹکانا شروع کیا اس کو، فرعون کو، کہ اب یہ دیکھ رہا ہے، اب ان کو مرواتے نہیں، قتل نہیں کراتے، کیا بات ہوئی، یہ نہ آپ کو مانتا ہے نہ اپنی خدائی کو مانتا ہے۔ پھر بھی ڈھیل در کیا، تذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا، قوم کو چھوڑ دیا، یہ تو فساد مچاتے پھریں گے اور کام بڑھ جائے گا، تو مطلب ان کا یہ آتا ہے ان کو قتل کرا دیا جائے، لیکن جرت نہیں ہو رہی۔ فرعون کو وہ کہنے لگا یار پہلے اس سے پہلے ایک اور کام کرتے ہیں، ہم ان کے مردوں کو، لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں سے ہم اپنی خدمت لیں گے، تو شاید بعد آ جائیں، ہم جب چاہیں اور بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انا فوقہم قاہرون۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، جب اس نے یہ کام شروع کیا قوم موسیٰ بھی گھبرا گئی، کہنے لگے موسیٰ پہلے آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مشکلات میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی مشکلات میں ہیں، اب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، تسلی رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں اس ملک کا خلیفہ بنائے گا، تو فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں، دل ایک جیسا دل ایک جیسے نہیں رہتے۔ اب پکڑ شروع ہوئی فرعونیوں کی، کاٹ میں پکڑا، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا، زمین نے اناج اگانا چھوڑ دیا، قحط پڑ گیا، کہنے لگے یہ تمہاری نعوذ باللہ یہ تمہاری نحوست ہے جس کی وجہ سے یطیروا بموسیٰ ومن معہ الا انما طائرهم، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو یہ تمہاری اپنی نحوست ہے نہ کہ نبی کی، نبی تو برکتوں والا ہوتا ہے۔ قالوا مہما، اب بھی اکڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے آپ جو بھی جائے گی ایک جادو ہے، جادو کریں گے ہم نہیں مانیں گے، چلو نہ مانو۔ پھر ان پر سزائیں شروع ہوئی، اور سزا علیہم طوفان، وہ 4-5 قسم کے عذاب، یقین بات کی ہے، طوفان، بارش کا طوفان، سیلاب کا طوفان، وہ کھڑ رکھا، تو ٹڈیوں کا طوفان آ گیا، ٹڈیوں ہر شے میں، کھانے میں، پینے میں، پانی میں، خراش ہے، ادھر دیکھو بستر میں ٹڈیاں، سر پہ ٹڈیاں، منہ پہ ٹڈیاں، بڑی مصیبت پھنسی۔ کہنے لگے فرعون کے اب آگے موسیٰ علیہ السلام خدا کا نام، اب دعا مانگیں یہ عذاب ہٹ جائے، اب ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی عذاب کریں گے۔ اچھا بھی وہ چند دعا مانگی، عذاب ہٹ گیا، پھر اسی طرح وہ مقابلہ میں شروع ہو گئے، دوسرا گیا، پھر کمبل کا عذاب بھیج دیا، کمبل رینڈ پائے گئے، سارے جسم میں رینڈ، جسم میں، کپڑے میں رینڈ، بستر میں رینڈ، کھانے میں رینڈ، پانی میں جمعے جسم جمعے رینڈ، یہ عذاب ہے۔ پھر یعنی ایک کے بعد دیگر میں گھنٹہ کیا، یعنی ایک عذاب کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر وہ دعا مانگتے عذاب، پھر اس کا مینڈکوں کا عذاب آ گیا، مینڈک ہی مینڈک، ٹرون ٹرون کیا، پھر ایک عذاب آیا خون کا، ہر چیز خون بن جاتی ہے، اچھا بھلا پانی کی گلاس میں منہ کے لگاتے ہیں تو خون بن جاتا ہے،
جدھر بھی کرتے ہیں استعمال کرنے کے لیے پانی نہیں رہتا، وہ خون بن جاتا ہے۔ اس قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، لیکن وہ پہلے ذرا چند ایک دن جب وہ عذاب ہٹتا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تو اس پر رہتے، لیکن پھر مخالفت شروع کرتے۔ اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، فانتقمنا منهم واغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا، ہم نے پھر پورا ایک بدلہ لیا، ان کو لے جا کر دریا میں غرق کر دیا اور پھر سیدھے جہنم میں چلے جائیں۔ تب ہوگی وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ، جو ملک میں کمزور بنی اسرائیل سمجھے جاتے تھے، ہم نے ان کو بنے بنائے باغوں، بلڈنگوں اور حکومت کا وارث بنا دیا۔ اب وہ حکومت پہ آ گئے اور وہ حکومت والے جہنم میں چلے گئے۔ تمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اللہ نے جو بات وعدہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا ان کو ہلاک کر دیں گے، تمہیں ہی دیکھیں گے، وہ اللہ نے پورے کر دیا، حکومت ان کے پاس ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل جاوزنا ببنی اسرائیل ونفعتهم علی قوم، لیکن بنی اسرائیل بھی وہ بھی تنگ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی انگھڑے ہے خدا کے بندے آج تک تنگ ہی کرتے ہیں، ان کی یہ بیماری ہے، ان کی گھٹی میں لگی ہوئی ہے۔ وہ دریا پار کر کے آگے گئے تو دیکھے کچھ لوگ جو ہیں بتوں کے سامنے بیٹھ کے تو ان سے دعا مانگ کر یہ بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا موسیٰ ہمارے لیے کوئی خدا بنا دے، خدا دے سامنے بیٹھے تو ہم بھی اس کی بات کریں۔ یہ ہو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا خدا کے بندے، ان هؤلاء متبر ما هم فيه باطل وما كانوا يعملون، یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ تم اللہ کے سوا تمہیں کوئی اور معبود ڈھونڈ کے دو، تو پھر فرعون ہی کرتے رہتے ہیں، بات کیا کرو، ان بتوں سے سب ادھر ہی اللہ کے بندے۔ تمہیں کسی اور خدا کی طرف جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، وہ دلائل سے نظر آتا ہے، اس کی طرف میں نے متوجہ کیا، یہ تو نہیں کہ تمہارے لیے ان کا علم ایسا تھا، اس وقت انہوں نے کہا شاید خدا ایسے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، تمہیں اللہ نے فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، وہ اتنے تمہیں سخت ترین عذاب دے رہا تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو قتل کیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹیوں سے بدتمیزیاں کرتے تھے، تو اس عذاب سے تم نکل آئے ہو، پھر بھی تم غیر اللہ کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، اب زندگی گزارنے کے لیے قانون کی کتاب اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، فرمایا موسیٰ آپ طور پر آ جائیں، قوم کو یہاں رہنے دیں، 30 راتیں یہاں روزہ رکھیں اور ذکر کریں، اس کے بعد ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ 30 کے بعد 10 راتیں اور بڑھا کر 40 میں ان کو کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تھے جب، تو اپنے بھائی کو خلیفہ بنائے، یہی اصول ہوتا ہے، ذمہ دار آدمی جب جانا چاہتا ہے تو اپنا کو پیچھے خلیفہ بنا کے جاتا ہے کہ پیچھے نظام کون چلائے گا، بھائی کو بنایا۔ فلما جاء، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے نا، جو ہم نے کہا تھا 30 راتوں کے لیے آئیں، اللہ سے بات ہوئی، بڑی مزہ آیا، سن کر مزہ ہی آ گیا، کہنے لگے ارینی انظر الیک، اللہ ذرا نظر تو آئے، کہاں ہیں، میں اپنے آنکھوں سے تو دیکھوں آپ کو۔ اللہ پیار آ گیا، محبت بن گئی۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے دنیا میں، آپ کو اعتماد کے لیے میں بتاتا ہوں، اے پتھر پر، یہ پہاڑوں پر نظر کر، تھوڑی سی میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ برداشت کر گیا تو پھر تو بھی دیکھ لینا، نہ تو پھر کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب اللہ نے تجلی ڈالی تو وہ جو ہے تھا جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، برداشت نہیں ہوا پتھروں سے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کھڑے تھے، خر موسیٰ صاحب بے ہوش ہو گئے تھے،
جب اٹھے قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تیری ذات پاک ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، میں اپنے مطالبے سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، میں سب سے پہلا ماننے والا میں ہی ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس بکلامی برسالتی و بکلامی، موسیٰ سن، ہم آپ کو چن لیا ہے، آپ کو رسول بنا دیا اور آپ کو کلام بھی براہ راست آپ کے ساتھ اس سے مشرف کر دیا، اور یہ کتاب لے فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، یہ لے کے جا اور شکر کرو۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قسم کی وصیتیں، نصیحتیں اور احکام تفصیل کے ساتھ کیے ہوئے تھے، فرمایا اس کو لو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، سارے عمل کرو، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ بات تو تہارا بتاؤں لیکن کیا کروں، پھر آپ کا بھی خیال ہوتا ہے، ہم تو بیٹھے ہیں دیوانے تو ماشاءاللہ۔ اب ان قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے، اگر بھلائی کا کوئی راستہ دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کجی کا راستہ دیکھیں تو اس پر چل پڑتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اسی اثنا میں جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے، پیچھے قوم نے سامری کے واسطے سے ان زیورات سے بچڑا تیار کر لیا، اور اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو اٹھائی تھی سامری نے مٹی وہ اس میں ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ ایک بچڑے کی جو شکل بنائی تھی اس میں آواز بھی پیدا ہو گئی، جس طرح تو اب کوئی مشکل نہیں، جس طرح بناتے ہیں نا یہ ربڑ کی گڑیاں یوں دبائیں وہی آوازیں کرتی ہیں، تو کوئی آواز مشکل نہیں، اس وقت ایک نئی بات تھی، تو اس طرح کا ہوا۔ تو سامنے نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول کے پہاڑ پہ چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ادھر آ گیا وہ قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن نہیں سمجھے، کہ وہ آئیں گے تو پھر دیکھیں ابھی ہمیں اس کی پوجا ہی کرنے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غصے میں، پہلے اللہ نے بتا دیا تھا آپ کی قوم نے یہ کام شروع کر دیا ہے، آپ کو غصہ آیا، بڑا غصہ، جلالی پیغمبر تھے ویسے بھی، وہ فرعون سے بھی نہیں ڈرتے تھے، فرعون مروب ہو جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی مروب ہو جاتا تھا۔ غصے میں آئے اور قوم سے کہا تم نے میری بری جانشینی کی ہے، اور اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بولوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا، تجھے خلیفہ بنایا تھا، یہ شرک کرنے لگے ہیں، تو بیٹھا ہے۔ او بھائی، ماں کے بیٹے، میں نے پوری کوشش کی، صرف جہاد نہیں شروع کیا کہ میں پھر آپ ہی کہیں گے یار کوئی انتظار کرتے، کئی بار آخر جہاد اور اندر کرتے، کوئی اعتبار بھی جاتے، میں اس واسطے انتظار کا، پھر آپ آنے والے ہیں تو فیصلہ کریں گے، ورنہ میں نے کوئی کوتاہی کمزوری نہیں کی ہے، میں پوری کوشش کی ہے۔ عالم الغیب تو نہیں ہوتا نبی بھی، جب بھائی نے یہ کہا تو فوراً چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بھی بخش، میرے بھائی کو بخش، ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر، تو ہی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یوں آگے جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی، فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، دنیا میں بہت ذلیل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ لکھی ہوئی تھی تختیوں پر، تو اس وقت انہوں نے رکھ دی، پھر اٹھایا، غضب جو غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا تو قوم کو کہا اس کو لو، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ آپ جا کے وہاں بیٹھے رہے، وہاں سے کتاب لکھ کے لے آئے، یہ آپ کی لکھی ہوئی نہیں مانتے، ابھی خدا کہے، اللہ خود کہے کہ یہ میری کتاب ہے، پھر ہم مانیں۔ وہ بھی اتنے اونچے ہو گئے
جو جھاڑو دینے والے ٹٹیاں صاف کرنے والے آپ موسیٰ علیہ السلام دے مطالبے کرتے ہیں. ہاں خدا صالح میں آئے بتائے کہ یہ میرا نبی ہے اور یہ میری کتاب ہے پھر مانے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کیا کرے اللہ تعالیٰ ہر کوئی چلے یہ بھی ان کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں. ان کے جو سردار ہیں چودھری بڑے بڑے ان کو لے آؤ اور ہم جس طرح آپ سے بات کی ہے ہم اس وقت آپ سے بات کریں گے اور یہ سن لیں گے تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور یہ کتاب ہے میری. 70 آدمی قوم سے جو بڑے سردار تھے چودھری تھے ان کو لے کر گئے. جب سنا انہوں نے آواز تو سن لی کہتے ہیں پکڑ میں تو آواز آ رہی ہے خدا تعالیٰ کو ہم سامنے دیکھیں گے پھر مانیں گے جو پکڑ دے جاتے. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑ لیا ان کو فاخرتہم الرجفہ تو وہیں زلزلہ آیا اور تباہ ہو گئے مر گئے سارے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور 70 چودھری مرے پڑے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے. یہ سوال دے کہ میں اکیلا واپس جاؤں تو باقی قوم کو کیا جواب دوں. کہیں گے سارے جو چودھری لے آ کے برما چڑھے یا تو پھر مجھے بھی ان کے ساتھ اعلان کر دیتا میں اکیلا جاؤں گا. نہیں تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے اور بھی مشکل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ایک سزا کے طور پر تھا اب یہ کی زندگی ہے ہم زندگی کرتے تھے زندہ کر کے واپس گئے. پھر واپس آئے تو یہاں تو ذکر نہیں دوسری جگہ ہے. پھر وہاں پہنچے پھر مان سنگار کر دی پہلی بار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم دور کو اوپر کوڑا کر کے مانتے ہو گئے نہیں تو اوپر گرائیں گے دب کے بعد جاؤ گے وہ آپ مانتے ہیں. اس طرح کی ایک قوم ہے ان پر بھروسہ نہ کریں. یہ خبیث ترین لوگ ہیں دنیا کے. یہ جو ہیں مذہبی لوگ نہ سمجھیں ان کو. یہ بدترین قسم کے لوگ اس وقت بھی تھے اس وقت بھی ہیں. یہ کبھی اچھے نہیں ہوتے. ہاں جو ان میں ایمان لاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ورنہ یہودیت پر رہ کر یہ کبھی درست نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مطالبہ کیا یا اللہ ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں لکھ دے رحمت ہمارے اوپر ہی ہو. ساری خصوصیت ہمیں دے دی. فرمایا موسیٰ کان کھول کے آپ بھی سن لیں. ایک میرا غضب ہوتا ہے ایک میری رحمت ہے. یہ صفات دو لامحدود ہیں. باقی صفات بھی اللہ کی لامحدود ہے لیکن سنو رحمت کو میں زیادہ استعمال کرتا ہوں تھوڑا سا بھی کوئی توجہ کرے میں اس پر لیکن غضب کو کم استعمال کرتا ہوں. ایک قانون یہ سمجھو. دوسرا جو لوگ نے کہا اس کے لیے شرطیں ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کے لیے یہ لکھ دیا جائے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اور جو اپنے اعضاء کو ہر گناہ سے پاک کر لے گا اور ساری کتابوں کو مانے گا. یہ 3 شرطیں ہیں جس میں ہوں گی خواہ یہ آپ کی قوم ہو یا کوئی قوم ہو ہم اس کے لیے ہدایت کو رحمت کو لکھ دیں گے. اس کے لیے خاص کر فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. 3 شرطیں اس میں ذکر ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی اپنے اعمال کو اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں. فرمایا ان کی نشاندہی میں کرتا ہوں وہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے اس رسول کی اتباع کریں گے جو امی ہے جو دنیا کے لحاظ سے پڑھا ہوا نہیں ہوگا جس کے صفات تورات انجیل میں بھی لوگ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات اور آپ کے صحابہ کی امت کی بھی صفات پہلی کتاب میں بتا دی ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم وہ نیکی کا حکم دے گا وہ برائیوں سے روکے گا عمدہ چیزیں حلال بتائے گا بری چیزوں کو حرام بتائے گا اور تمہارے اوپر جو تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے کچھ سخت احکام دیے گئے تھے ٹوق ڈال دیے گئے تھے ان کو بھی ہٹا دے گا. وہ احکام آسان کر دے گا.
جب وہ آ جائے اس کے ساتھ ایمان لانا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور جو کتاب اس کے پاس ہوگی اس کی اتباع کرنی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ملامت ہے۔ تم بھی بن جاؤ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَطِيعُوا پیغمبر، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بنا کر بھیجا ہوں، یہودی، نصرانی، مشرک جو بھی ہیں سارے میرے امتی ہیں۔ اور میرا نعرہ یہ ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت اور حیات کو ہی مالک ہے۔ تم اس کے رسول کی اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ درمیان اس پیغمبر کا حال خاطر ختم نبوت بھی بتا دیا گیا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی جب مانگا، ان کے 12 قبیلے تھے، تو ادھر مفت کے کھا پی رہے تھے، من و سلوہ تھا، تو پانی کی ضرورت بھی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، پانی کا انتظام بھی کرتے تھے۔ آپ کے بعد لاٹھی جو ہے پتھر پہ بار پانی پتھر پہ مارا تو 12 چشمے نکل آئے، اور چشموں کو فرمایا تو یہ لڑاکے لوگ ہو رہے اس واسطے 12 چشمے نکلے، ایک قبیلہ ایک چشمے پہ، دوسرا اس طرح لڑو اچھا کہ دھوپ بھی پڑا ہے، فرمایا اوپر سے سایہ کر دیتے ہیں، ہم بادل کو بھیج دیتے ہیں کھانے کے لیے، من و سلوہ اوپر سایہ بادل کا، پانی پتھر سے نکلا ہے، اور چیز مفت کھاؤ۔ نہیں جی ہمیں اور کوئی ککڑیاں بھی چاہیے، کھیرے بھی چاہیے، دانے بھی چاہیے، میں ہر چیز سے بیٹھے کہ میری یاد کرو۔ پہلے بارے میں کچھ تفصیل گزری اور آئے گی۔ بہرحال وہ وقت آیا کہ اب چلو جاؤ، جہاد کے بعد ہی پھر حکم ہوا تھا، وہ جو پہلے نہیں جہاد کیا وہ ادھر ہی مر گئے میدان تی میں۔ یاد کیا اب جان داخلے کے لیے ان کو ایک اصول بتایا کہ تواضع کے ساتھ جانا، سر نیچے کر کے جانا ہے، جھکا کے توجہ اس کے ساتھ، عاجزی تمہارے اوپر۔ نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کر کے آئے تھے، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کا سر مبارک پران کے ساتھ ان کو کہا تم نیچے اس طرح کر کے جانا، اور حدتن بخشش کی دعائیں تسبیح پڑھتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور آگے تمہیں عزت بھی نہیں۔ لیکن حفیظ نے کیا، حدتن کی جگہ ہندتن، گندوں کے دانے چاہیے، اور بجائے اس کے نیچے سر کر کے وہ اکڑ کے گئے۔ انہوں نے وہ بات بدل لی، پھر ہم نے عذاب بھیجا بعد میں، اسی وقت تو نہیں مر گئے، پھر عذاب امید پڑے۔ وَاسْأَلُوا مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان کی ایک جماعت کا واقعہ سنو کہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں خوب کھاتے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا ایک دن تم محترم چن لو، اس میں زیادہ تھا جس طرح ہمارا جمعہ ہے، انہوں نے ہفتے کو چنا، پھر مچھلی پھر کچھ وقت تو کھاتے پیتے مچھلی، ہفتے کو بھی حلال تھی، اب امتحان کے اس پر کیسے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو ہفتے والے دن نیچے نہیں اوپر کر دیا، اور پورا ہفتہ نیچے چلی جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی، یہ جال لگا، یہ کر وہ کر بھی ملتا ہی نہیں۔ ہفتے والے دن موٹیاں مچھلیاں سر کاٹ کے چڑھ گئی۔ اب میرے منہ میں پانی آتا ہے، جو مچھلی کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، ہفتہ ہو گیا مچھلی کوئی نہیں۔ اس کے بعد بھائی اللہ تعالیٰ نے اچھا جی انہوں نے پھر ہیلے بانے شروع کر دیے، صبر نہیں ہوتا تھا، انہوں نے گڑے کو دیے، ہفتے والے دن ہم شکار نہیں کریں گے، ایک گڑے جو ہے دریا کے کنارے میں ہوں گے، ان گڑوں میں مچھلیاں آئیں گی، ہم ادھر سے اس کا منہ بند کر دیں گے، اگلے اتوار والے دن ادھر سے پکڑ لیں گے۔ یہ انہوں نے ہیلا بنایا، بہرحال تفصیل ہم کیا کریں، تو آخر کار یہ ان کا ہیلا کار کرنا ہوا۔ 3 جماعتیں ہو گئی، ایک روکتی تھی
ایک یہ کام کرتے تھے جو روکتے تھے وہ بھی پھر دو ہو گئی. ایک ہمیشہ روکتی رہی, دوسرے نے کہا کہ اس کو خدا عذاب دینا چاہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں فرمایا جو شکار کرتے تھے ان کو تو ہم نے بنا دیا کونوا قردۃ خاسئین, بندر بن گئے, اور جو روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی, کچھ نہیں ہوا. اور باقی تیسری جماعت کا ذکر نہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون الله عدلا. ہم نے جب انہیں آزمایا پھر وہ ٹھیک ہو گئے, پھر یہ خرابیاں نہیں کیوں گئے, فرمایا کہ نشین برے آ گئے. یہ دنیا کا مال رشوت سود جو ڈاکے کی وجہ سے لے لیتے, اور جس طرح ہم بھی کہتے ہیں اللہ بخشے گا بڑا غفور رحیم ہے, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, سیغفر لنا, اللہ نے معاف کر دے گا. پھر وہ لے لیتے تھے جتنا کچھ ہوتا وہ بھی کام نہیں جاتے تھے اور کہتے اللہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تمہیں بخش دیا جائے گا. ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. وَإِذَا تَقْرَ جَوَرَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. تو میں نے کہا تھا یہ انہوں نے نہیں مانا, فرض ان پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اوپر کر دیا تو پھر انہوں نے مانا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یار ہم نے ایک وعدہ پوری بنی آدم سے کیا, بنی اسرائیل سے نہیں, وہ پیدا ہونے سے بھی پہلے, اور اس کا ذکر ہم یہاں قرآن میں کر رہے ہیں. اس واسطے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کل کو یہ نہ کہیں جب ہم میثاق میں تھے وہ اب دوسری دنیا میں آ گئے, ہمیں دو بات یاد ہی نہیں رہی, ہم کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو ہم یاد کروا دیتے ہیں. اور دوسرا تم یہ بہانہ بنا سکتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے خرابیاں کی ہیں, ہمارا کیا قصور ہے. اور میں تمہارے اوپر رائے راست تمہارے اوپر احکام نازل ہو رہے ہیں, تم اس پر عمل کرو. تمہیں بڑوں کے بارے میں نہیں پوچھا. او تقول انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعلوا. واتلو علیہم, واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے بلغ بن باعورہ کا. یہ مستجاب الدعوات تھا, بڑا ہی یہودیوں میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا, جو دعا کرتا پوری ہو جاتی, اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے اس سے درخواست کی آپ اگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دیں تو ہم ان کو مال کے ڈھیر لگا دیں. وہ نہیں مانا. اس کے باوجود اس نے پھر کوشش جاری رکھی, ان کی بیوی کو اس طرح کرتے کراتے وہ تیار ہو گیا بددعا پر. بددعا کرنے سے پہلے چلاکی, اللہ کے سامنے کون چلاکی کر سکتا ہے. چلاکی یہ کی کہ یا اللہ میری کھال جہنم سے بچانا, اس کے بعد میں بددعا کروں گا. میں تو بچ جاؤں نا, اپنی پہلے جو ہے سیفٹی کرتے ہیں کیا کرتی ہے اس نے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون ایسا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہوئی اس نے بددعا شروع کی تو وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں نکلتی تھی, وہ انہی کے خلاف نکلتی تھی جو ان کو لڑا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں نکلی, اور اس کا اپنا یہ حال ہو گیا کہ کتے کی طرح ہو گیا. اب ہانپ رہا, زبان باہر نکل رہی اور ہانپ رہا ہے. کتا ایک ایسا ہے, سردی ہو گرمی ہو جب جا رہا ہے تو آپ دیکھیں منہ کھلا ہوتا ہے اور زبان اس کی نکل رہی ہوتی ہے. یہ اس طرح بیٹھا ہے تو تبلیغ کر رہے, وہ کتے کی طرح ہو گیا. شکل بدلی ہے, جو بھی ہوا تھا یہ جو اس کی صفات کتے کی آ گئی اس کی. تو اللہ اکبر, صاحب اصل کو لگا اللہ تعالیٰ نے مثال ان کی بیان کی جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, ہم نے جہنم کے بھی لوگوں کو پیدا کیا, جن بھی انسان بھی, جو کفر شرک میں مریں گے وہ جہنم میں جائیں گے, جو ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ, فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے خوبصورت نام ہے اس کے ساتھ پکارا کرو.
اللہ کے اللہ پڑھو، رب کہو، رحیم کہو، سارے نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں ہم اس کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں، یہ نہیں ضروری کہ جلدی پکڑ لیں، تھوڑی تھوڑی مہلت دیتے ہیں، اور جب ہم پکڑنے پہ آتے ہیں تو دیر نہیں لگتی، فوراً ختم۔ اولم ينظروا الى السماء اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا دیکھتے نہیں آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ جو حکم دے وہی کام ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، جسے گمراہ کر دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کب وہ ڈنگر انداز ہوگی، یعنی کب قائم ہوگی؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے وقوع کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم تو مجھے دیا تو آئے گی، لیکن کس دن کس وقت کس گھنٹے میں آئے گی یہ نہ مجھے پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے، یہ اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اس کے اندر فوائد ہیں، چھپانے کے اندر لوگوں کی فائدہ ہے، لیکن آپ بار بار ایسے پوچھتے ہیں گویا کہ میں حفیظ ہوں، ایک بات کے سوال کر 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 مجھے پورا علم ہو، لیکن سن لو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں صرف خیر، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی نہ کوئی پریشانی ہوتی، میں تو اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں بھی عمل کرتا ہوں اور تمہیں بھی عمل کی دعوت دیتا ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے سب کو پیدا کیا، اسی سے ایک بیوی بنائی اس کی، اور آگے چل کر ایسے جوڑے بھی ہوتے ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کا پیٹ میں بچہ آتا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ نیک بچہ پیدا کر دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ جب ہم صحیح سالم کے بچہ دے دیتے ہیں تو پھر یہ نظر لے کے داتا دربار پہنچتے ہیں، یا کسی اور بدل کے کہ ان سے ہم گئے تھے وہاں منت مان آئے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ کچھ ہو گیا، اور میں نے دیا ہے کہ تم دوسروں کے نام لگا رہے ہو، شرک کرتے ہو، جو کچھ وہ خود پیدا شدہ ہیں کسی کو پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیسے کریں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو خدا سمجھ کر وہ تم جیسے انسان ہیں، پکارو نا پھر وہ تمہیں جواب دیں اور تمہاری ضرورت کو پورا کریں، ہم دیکھیں کون تمہاری پوری کرتا ہے۔ ان کی ٹانگیں ہیں جس سے چلے، یہ ہاتھ ہیں جس سے پکڑے، آنکھیں ہیں جس سے دیکھیں، کان ہیں جس سے سنیں، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تم ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اعلان کر دے میرا دوست اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور تمام نیک لوگوں کا ولی اور دوست اللہ ہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور جو آپ ان کی طرف دیکھیں گے وہ بات تمہاری سنتے نہیں، اور وہ آپ ان کو دیکھیں گے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ دیکھتے نہیں۔ آپ جائیں تو صاحب بورڈ پر تصویر لگی ہوتی ہے، آپ جدھر جائیں تو معلوم ہوتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں ان سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اور تم نے ایسی ان کی آنکھیں بنا لی تمہیں پتہ لگا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، جیسے یہ تصویر نہیں دیکھ رہی وہ تھوڑی پتھر بھی نہیں دیکھ رہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ معاف کر دیں ان کو، نیکی کا حکم دیں، جاہلوں سے اعراض کریں، چھوڑو بھائی۔ مکارم اخلاق کا ایک اونچا حصہ اللہ نے بیان کیا یہاں، یہ بڑی چیز ہے، دو تین چیزیں بیان کی ہیں اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم دے کر ہم سب کو حکم دیا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے تو غور کرو، چپ رہو، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اور جناب جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگو تو تمہارے اوپر عاجزی عیا ہو، اور ڈر ڈر کے کہیں گستاخی نہ ہو جائے، آواز زیادہ اونچی نہیں کرنی، صبح و شام یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہو۔ اللہ کی جو ایک بہت بڑی نیک مخلوق ہے فرشتے، وہ کبھی اللہ کی عبادت سے منہ نہیں پھیرتے، وہ تو ہر وقت اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں
تو آپ نے کہہ دیں انفال سے مراد غنیمت مال، پہلا مال بدر کا جب ملا تو کچھ اختلاف ہوا کہ کون دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تمہارا ہے نہ کسی کا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جیسا حکم دیں گے وہ تقسیم کریں گے، آپس میں نہ لڑو. مومن بنو. مومن وہ ہوتا ہے جس کی اللہ نے یہاں 5 صفات بیان کی ہیں. اللہ کا جب نام آئے تو روب طاری ہو جاتا ہے. جب اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ پر یہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں. ان کے درجات ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر رکھی ہے. آپ جب گھر سے نکل رہے تھے مال غنیمت کے لیے اپنے آپ کو حق دلوانے والے، یہ تو تم جہاد کے لیے نکل ہی نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے زبردستی تمہیں نکالا. اس وقت مختلف مشورے ہو رہے تھے، بعد میں اتفاق ہو گیا، لیکن ہم لے آئے اور تمہیں لڑائی کرا دی، پھر تمہیں فتح دے دی، پھر تمہیں مال غنیمت ہوا حاصل، تو پھر تقسیم بھی تو ہماری غلطی بھی ہوگا. اللہ اکبر. تم جب وہاں تھے تم تو اللہ سے مانگ رہے تھے، تمہیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، تم نے اللہ سے مانگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر کے ہم نے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیے، اور وہ بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے. مجھے فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. میری نعمت کا یہ حال ہے. جب تم میدان جنگ میں تھے تمہارا جو پاسا تھا ادھر نہ پانی نہ سورج تمہارا سامنا، بڑی پریشانی میں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بادل کو بھیجا، پانی برسایا، تمہارے پاس پانی بھی آ گیا، سایہ بھی آ گیا اور تمہیں نیند بھی آنے لگی. میدان جنگ میں نیند ایک نعمت ہوتی ہے. نماز میں نیند نعمت نہیں ہوتی، وہ سستی ہوتی ہے، رات کو خراب ہے. میدان جنگ میں تو سکون ہوگا تو آئے گی، ورنہ کیسے نیند آ سکتی ہے. اونگیں تو آنے شروع ہو گئی اور تمہیں نہانے کے لیے بھی پانی میسر، پینے کے لیے بھی ہو گیا. اور فرشتے بھی ہم نے بھیجے، فرشتوں سے کہا تم ان کے دل کو مضبوط کرو اور ان کافروں کی کہ ہاتھ کے پورے تک کاٹ دو اور ان کی گردن بھی کاٹ دو. جو گردن اٹھے وہ بھی کٹ جائے، جو ہاتھ اٹھے وہ بھی کٹ جائے. کیوں؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے. اب چکھو کافروں کو یہ دردناک عذاب ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جہاد کے قانون بھی سنو. جہاد کیسے کرنا ہے؟ جب تم جہاد میں چلے جاؤ تو جام کے لڑو، شہید ہو جاؤ تو ہو جاؤ، تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو پیچھے ہٹ گئے وہ جہنم میں جائے گا. ہاں دوست ہیں تمہیں پیچھے ہٹنے کے موقع. ایک تو آدمی جوش میں لڑتا جا رہا ہے، آدمی فرار کرتا جا رہا ہے، وہ اپنی جماعت سے آگے بہت نکل گیا، اپنی دشمنی جماعت میں چلا گیا لڑتے لڑتے. تو وہ آہستہ آہستہ اپنے طریقے سے پیچھے آ سکتا ہے تاکہ اپنی جماعت کے ساتھ مل جائے. دوسرا پیترا بدلنے کے لیے، تاؤ چلانے کے لیے. ہمیں دشمن آ رہا تو آپ ادھر پیچھے وہ سمجھے گے ڈر کے بھاگ رہا ہے، وہ قریب اور پلٹ کے مارو تو مار دو. یہ دو ہیں طریقے پیچھے لوٹنے کے. تیسرا کوئی طریقہ تم نے اختیار کیا تو سمجھو سیدھی جانا جاؤ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم. جو تم نے بدر میں ان کو قتل کیا ہے نہ تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے. اے محبوب آپ نے جو اس وقت مٹی پھینکی تھی اس میں بدر میں، یا اس وقت جب ہجرت کرنے لگے تھے، وہ آنکھوں میں ہم نے پہنچائی. یہ ہمارا ہی کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے لیکن سنتے نہیں. سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سن کر عقیدہ بنائے اور عمل کرے. یہ نہیں کہ ہماری طرح ہاں اس وقت کر لیا اس کے بعد عمل کوئی نہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے جو گونگے اور بہرے ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے. انسانوں کو کہا جا رہا ہے وہ بدترین جانور ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتے، سنتے نہیں حق کو، بولتے نہیں حق.
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، لوگوں جب اللہ کی طرف سے آواز آ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت مان لیا کرو، وہ تمہیں زندگی کی دعوت دے رہا ہے۔ اور جب نیکی کا کوئی تمہارے دل کے اندر جذبہ اٹھے تو فوراً عمل کرو، یہ نہیں کہ یہ جذبہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے تو پھر کیا کرو گے، یہ جذبے اٹھتے بھی ہیں ختم بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ اب تمہارے دل میں یہ جذبہ نیکی کا اٹھا ہے، مال خرچ کرنے کا، کسی کی مدد کا، جو بھی نماز پڑھنے کا، آپ اس کو تاخیر بھی نہ ڈالو، خود اس پر عمل کرو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یہ بھی یاد رکھو، بعض دفعہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کے اندر جو ہے مارے جاتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں برے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ خاص ان پر نہیں آتا، ان کا کوئی اور قصور ہو سکتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسکی نے عذاب بھیجے کہ اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے جبرائیل السلام نے کہا کہ اس میں تو نیک ہے، فرمایا نیک تو ہے، اس کو بھی نار لگا دو۔ کیوں؟ وہ اپنے نیکیوں میں بزرگوں میں لگا ہوا ہے، تو ایسے تبلیغ کیوں نہیں کی، باپ میں اٹھ کے ان کو سمجھاتا ہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ قصور ہے۔ بہرحال آگے تو اس کا الگ ہو جائے گا، لیکن اب اس عذاب میں یہ بھی شریک ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو خیانت نہ کرو، نہ اللہ سے نہ اللہ کے رسول سے، نہ اپنی مان تمہیں، تمہارے اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو میری طرف سے فرقان ملے گا جو تمہیں حق اور باطل بالکل سامنے کر دے گا، یہ حق ہے باطل آگے تمہاری، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دے رہے۔ اور مشرکین نے آپ کے خلاف جو سازشیں کی تھی، قتل کرنے کی، ملک بدل کرنے کی مختلف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کوئی ان کی کارگر نہیں، ہم نے حفاظت کے ساتھ آپ کو قصب مدینہ پہنچا دیا۔ اور یہ ایسے خبیث ہیں، یہ تو اللہ سے خود بد دعا کرتے ہیں، اللہم ان کان ھذا حق، اگر یہ دین حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا کچھ دردناک عذاب ہے، بڑے ظالموں کو اٹھا تمہارا کریں، انہوں نے کہا حق ہے تو ہمیں توفیق دے دے ماننے کی، ہمارے اوپر پتھر برسا دے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا اس واسطے نہیں آ رہا کہ آپ ابھی یہاں موجود ہیں، اور اس واسطے نہیں آ رہا کہ تم تو چلے گئے ہو، بعد میں کچھ لوگ استغفار کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں جو جا نہیں سکتے، بوڑھے بچے وہ بھی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ان پر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ یا یہ خود بھی کرتے تھے، مشرکین بھی اپنے انداز میں کرتے تھے، لیکن استغفار تو پھر وہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں نہ آیا عذاب؟ انہوں نے تو جو ہے تباہی پھیر دی ہے، مسجد میں کسی کو آنے نہیں دیتے، مسجد حرام میں بھی، حالانکہ ان کی متولی نہیں، مسجد کی متولی تو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، باقی مشرک۔ اور ان کی کیا نماز ہے؟ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں، یہ ان کی نماز ہے۔ مال خرچ کرتے ہیں اپنے تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، فرمایا کر لو خرچ، کر تمہارے لیے افسوس کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب کو الگ الگ کر دیں گے۔ قل للذین کفروا ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، آپ کہہ دیں کافروں کو باز آ جاؤ، پہلے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے، اگر تم پھر دوبارہ لوٹے تو پھر ہمارا طریقہ بھی پہلے چلا جا چکا ہے، پھر ہم پکڑ دیں گے۔ وقاتلوا من ترادکم فتنۃ، ان کے ساتھ جہاد کریں یہاں تک کہ فتنہ شرک والا باقی رہے تو دین پورا اللہ کا ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو یاد رکھیں تمہارا اللہ ہی مولا ہے، اگر بعد آ جائے تو ان کا یہ فائدہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں تو تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے اے مسلمانوں، ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے، بس اس کے ساتھ لو لگاؤ، دنیا اور آخرت کی کامیابی پاؤ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رحمت فرما، جو کچھ ہم سے موجود ہے یا اللہ اسے قبول فرما لے، کوئی سبقت لسانی ہے کسی وجہ سے غلطی کا لفظ آ گیا تو یا اللہ معاف کر، آمین، اور جو حق کی باتیں ہوتی ہیں یا اللہ وہ ہمیں دلوں میں بٹھا دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔